پہلے ایک زمانے میں تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ سینگ پھنسائے تھے. ڈاکٹر صاحب منع کرتے تھے دین قائم کرو. انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں شیخ الہند نے ترجمہ کیا، فلانے نے ترجمہ کیا، قائم رکھو. تو یہ قائم کرو کدھر سے نکل آیا؟ اچھا دیکھیں، اب ایک عام آدمی کے لیے تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی قائم کرو والا ترجمہ تو ہے نہیں، قائم رکھو والا ترجمہ ہے. لیکن اگر آپ پوری صورتحال کو ذہن میں رکھیں تو رکھو اور کرو میں فرق کیا ہے؟ رکھو کا مطلب یہ ہوگا رکھنے میں، کسی شے کو رکھنے یعنی وہ رکھی ہوئی ہے اسے برقرار رکھو. تو جنہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ قائم رکھو، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے تھے، وہ قائم ہو گیا، اب قائم ہے، دین قائم رکھو، اسے گرنے نہ دینا. اس کے اندر یہ معنی شامل ہے کہ اس کے اندر گرنے کی ٹینڈنسی ہے. تم قائم برقرار رکھو گے تو برقرار رہے گا، وگرنہ گر جائے گا. سمجھ آئی نا میری بات کی؟ اب میں جس دور میں آیا ہوں مجھے گرا ہوا ملا ہے. اگر مجھے قائم ملتا تو میں نے اسے قائم رکھنا تھا، لیکن مجھے ملا جب تو وہ گرا ہوا تھا. اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ گرا رہنا دینا چاہیے اور اس کے اوپر بیٹھ کے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو فرض کریں ضرورت ہو میرے سہارے کی، تو میں نے انہیں کھڑا رکھا ہوا ہے، گرنے نہیں دے رہا. اب وہ گر پڑے ہیں، گامدی صاحب کہتے ہیں اسی حالت میں رہنے دو. اب پکڑ کے اٹھانا منع ہے، لیکن اگر ہم میں کوئی عقل شریف کی رمق ہے تو ابا جی گر گئے ہیں تو اب کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے. تو جو بات ابا جی کے لیے ٹھیک ہے وہ دین کے لیے غلط ہو جائے گی. تو اگر آپ کو گرا ہوا ملا ہے تو آپ اسے اٹھائیں. تو ڈاکٹر صاحب کے دور میں اگر گامدی صاحب کی نظر میں دین قائم تھا، ویسے ان کے اس زمانے میں جب یہ بحث چلی تھی تو ان کی نظر میں قائم تھا، کیونکہ اوپر ضیاء الحق صاحب تھے، مرد مومن، مرد حق، اور ان کی بڑی تعریفوں کے ڈونگرے گامدی صاحب بھی برسایا کرتے تھے. تو اس لیے وہ شاید سمجھتے ہوں کہ دین بھی قائم ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے قائم کرنے کی. لیکن یہ کہ بہرحال آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دین قائم نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب کی سمجھ کے مطابق نہیں تھا. تو اب انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ابا حضور گرے پڑے ہیں، ان کو اٹھاؤ، مسلمانوں اٹھو، خود بھی اٹھو اور ان کو بھی اٹھاؤ. اور دونوں یعنی ایک کا جو معنی ہے دوسرا معنی اس کے اندر امپلائیڈ ہے، موجود ہے اس کے اندر. لیکن لوگوں کے اندر ایک خیال پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بحث بھی چھیڑنا ضروری سمجھی. لا حاصل بحث ہے یا نہیں ہے؟ بے مقصد بحث ہے یا نہیں ہے؟ فضول ہے یا نہیں ہے؟ یہی کام انہوں نے کیا کہ وہ پہلے نمبر پر لکھنا چاہیے تھا، تیسرے نمبر پر لکھ دیا. اس سے پورا نظامی تلپٹ ہو گیا. جو خود کیا اس سے سب کچھ ہی بکھر کے رہ گیا. تو اس لیے اس بات کو سمجھیں، یہ میں خراسون والی کیفیت ہے، الفاظ کے ساتھ بازیگری ہے، کھیلنا ہے، زخرف القول ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی اگر آپ اس کے معنی جو قرآن مجید کے استعمالات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. یہاں پہ آیا اقیم الدین، دین کو قائم رکھو، چلیں یار کرو. اب بات تو برابر ہو گئی، یعنی اگر تو قائم ہے تو قائم رکھو اور گر گیا ہے تو قائم کرو، یہ معنی ہوگا اس کا. لیکن میں آپ کو سورہ مائدہ کی 2 آیات سنانا چاہتا ہوں، پہلے بھی سنائی ہیں. قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لستم علی شیء سمجھ میں آیا؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. ایک دوسرے کو کہتا ہے تم کسی چیز پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ دونوں کو کہتا ہے لستم علی شیء، تم کسی شے پہ نہیں ہو. حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو اور جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو قائم. اب کریں ترجمہ. اگر قائم تھے تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہیں تھے قائم، اس لیے اللہ نے کہا نا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب یہاں پہ تو ترجمہ سارے کرنے پہ مجبور ہیں. جب تک تم اسے قائم نہ کر دو، جب تک وہ قائم نہ کرو گے اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اور یہیں پہ دوسری جگہ پہ فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ قائم رکھتے، یعنی گرا دیا ہے، اگر وہ قائم رکھتے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا تو وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھا رہے ہوتے،
پاؤں کے نیچے سے بھی کھا رہے ہوتے. اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یہ اقامت کا اصل مفہوم ہے کیا.